اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خاکسار عامر حسنی آپ کی خدمت میں ایک لمبے عرصہ کے بعد پھر حاضر ہے۔ آج 20 فروری 2020 ایک بڑا ہی اہم معاملہ قرآن کریم کی آیت کے حوالے سے میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہوں گا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا اکراہ فی الدین، یعنی دین میں کوئی جبر نہیں۔ اور یہ ہمارا سب کا عقیدہ اس لیے بھی ہونا چاہیے کہ ہمارے پیارے آقا سید الانبیاء خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمیں اسی طرح نظر آتی ہے، اور قرآن کریم یہ فرماتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ سے ہمیں راستہ پہچاننا چاہیے، اس پر چلنا چاہیے، وہی ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہم دیکھتے ہیں جب ریاست مدینہ کا قیام ہوا تو مذہبی لحاظ سے کسی پر کوئی قدغن نہیں تھی، کوئی پابندی نہیں تھی، سب اپنی عبادت گاہوں میں عبادت کرنے کے لیے آزاد تھے۔ تو اس لحاظ سے جب ہم بار بار ذکر سنتے ہیں پاکستان کے موجودہ پرائم منسٹر عمران خان صاحب کا، مجھے تو ذاتی طور پہ جب وہ بات کرتے ہیں بڑی خوشی ہوتی ہے کہ وہ ریاست مدینہ کی طرح سے پاکستان کو بنانا چاہتے ہیں، یہ ان کی خواہش ہے، اور میں یقین رکھتا ہوں کہ واقعتاً ان کے دل میں بھی یہی بات ہے جو ان کی زبان پہ آتی ہے۔ لیکن بعض مقامات پہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے برخلاف چیزیں ہوتی نظر آتی ہیں۔ تو میرا تو یہ یقین ہے کہ یہ اس کی پیچھے بعض ایسے عناصر ہیں جو کہ عمران خان صاحب کی اس خواہش کو پورا ہونے نہیں دینا چاہتے، اس لیے وہ اس طرح کی چیزیں کرتے رہتے ہیں۔ جیسے آپ نے دیکھا پچھلے دنوں کرتار صاحب میں ایک واقعہ پیش آیا، گردوارے کو انہوں نے حملہ کرنے کی کوشش کی ایک ہجوم نے۔ اسی طرح سے احمدیوں کی مساجد کے اوپر بھی ایک پچھلے سال بھی حملہ ہوا تھا سیالکوٹ میں، اس کو تو انہوں نے توڑنے کی کوشش کی، منہدم کرنے کی کوشش کی اور کو بہت نقصان پہنچایا۔ اور اسی طرح ابھی پچھلے دنوں ہی قصور میں ایک واقعہ ہوا، تو اس مسجد کو وہاں کے علماء نے، اور جس کو ہم ملا کہتے ہیں، ان کی وجہ سے آج ہمارے وطن میں بہت ساری جگہوں پہ فساد نظر آتا ہے، اور ایک وہ ختم نبوت کا نعرہ لگا کے تو لوگوں کو اس کے اوپر جمع کر لیتے ہیں اور ٹوٹل مس گائیڈ کر رہے ہوتے ہیں۔ جس طرح فضل الرحمان صاحب ختم نبوت کا دعویٰ کر کے آگے، اور اسلام آباد میں انہوں نے یہ دعویٰ کیا جی کہ یہودیوں کی حکومت قائم ہونے والی ہے، یہاں پر اسرائیل کا جھنڈا لہرایا جائے گا، اس طرح کی چیزیں کیا ہے کہ وہ لوگوں کو اکٹھا کر کے لے آئے، اور اس کے نتیجے میں پھر وہاں پر ایک فساد کی انہوں نے کوشش کی۔ یہی کیفیت ہمیں ملک کے دیگر علاقوں میں بھی نظر آتی ہے کہ یہ ایک ایسا موضوع ہے جس کو چھیڑ کے لوگوں کو جمع کرنا آسان ہوتا ہے، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہر انسان کے دین کا حصہ ہے، اور خاص طور پہ مسلمان جو ہیں وہ اس چیز پر بہت سینسٹیو ہیں، اور یہ واقعی حساس معاملہ بھی ہے۔ اسی طرح ہونا بھی چاہیے کہ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھیں، لیکن اس محبت کے نتیجے میں ہم اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہٹ جائیں تو یہ شاید وہ محبت کا تقاضا نہیں بلکہ یہ ایک نافرمانی ہے۔ تو یہی صورتحال ہمیں مختلف جگہوں پہ نظر آتی ہے کہ ہم نافرمانی میں آگے بڑھ جاتے ہیں۔ جس طرح کہ پچھلے دنوں دیوبندی ایک مسجد ہے، اس کی ویڈیو وائرل ہوئی کہ اس کو باہر سے توڑا جا رہا ہے اور اس میں پولیس بھی نظر آ رہی ہے۔ اس طرح کے بے شمار واقعات پاکستان میں ہوتے رہے ہیں۔ فرقہ وارانہ فسادات بھی آپ جانتے ہیں بہت سارے ہوئے، بہت سی مسجدوں کو تباہ کیا گیا، ان پہ خود کش حملے کیے گئے،
پھر اسی طرح سے شیعوں کے ساتھ بھی ایسے معاملات پیش آتے رہتے ہیں۔ تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ وہ سلوک کرنا چاہیے جو ہمارے پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا، اور اسی سیرت سے ہمیں نمونہ لینا چاہیے۔ تو اس میں مذہب کی آزادی قرآن کریم کے حکم کے مطابق ہر ایک کو ہے، وہ اپنی اپنی مساجد میں اپنی اپنے عبادت گاہوں میں جا کر عبادت کرنا، ان پر کوئی پابندی نہیں ہوتی، اور یہی ریاست مدینہ میں ہوتا تھا۔ تو اس لیے میری تمام احباب سے یہ درخواست ہے کہ جب بھی ایسے کسی معاملے میں ملا آپ کو مس گائیڈ کرنا چاہے، آپ کو راہ راستے ہٹانا چاہے، تو آپ اس کے پیچھے مت چلیں، اور یہ افسوسناک واقعات تاکہ آئندہ بھی نہ ہوں۔ اور عدالتی نظام تو ہمارا آپ سب دیکھتے ہی رہتے ہیں کہ کسی کے لیے کچھ اور ہے، کسی کے لیے کچھ اور ہے۔ تو یہ بنیادی طور پہ آج کی اس ویڈیو کا مقصد تھا کہ ہمیں اپنے معاشرے میں مذہبی رواداری کو فروغ دینا ہے، یعنی ہم ایک دوسرے کے ساتھ ان معاملات میں نہ الجھیں جس کا معاملہ خدا کے ساتھ ہے، اور ہر ایک کا یہ ذاتی معاملہ ہے کہ وہ خدا سے کیا تعلق رکھتا ہے، آپ اس کو جج نہیں کر سکتے۔ خدا تعالیٰ نے کسی کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے وہ خدا جانتا ہے۔ اور اسی طرح مذہب کے لحاظ سے جو خدا کا حکم ہے لا اکراہ فی الدین، ہمیں اس پر توجہ دینی چاہیے کہ ہم کسی پر بھی کوئی زبردستی، کوئی کسی کو نقصان پہنچانے کی کوشش نہ کریں اس کے مذہب کی وجہ سے، کیونکہ یہی قرآن کا حکم ہے، اور یہی ہم نے اپنے پیارے نبی خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو حقیقت میں سیرت النبی پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے عہدیداران کو، افسران کو، حکمرانوں کو بھی اسی طرز پر اپنی ریاست کو، اپنی حکومت کو قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور کسی کے لیے بھی ہم کبھی کوئی نقصان کا نہ سوچیں، ان کو مالی اور جانی نقصان پہنچانے والے نہ ہوں، حقیقی اور سچے مسلمان بننے والے ہوں۔ آمین، اللہم آمین۔ حب الوطن من الایمان، سب سے پہلے پاکستان۔